عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے تعلق سے ہماری آج کی گفتگو کا نہایت اہم موضوع ہے روزہ، اہل ایمان کی ہمہ جہت سالانہ تربیت۔ عزیزو، خالق کائنات نے فطرت انسانی کو روح اور جسم دو چیزوں سے مربوط کیا ہے۔ جسم کی ساخت ہے مٹی اور اس کا مرکز زمین ہے جو کثافت و پستی سے عبارت ہے۔ اس کے برخلاف روح امر ربی ہے، ڈیوائن اسپرٹ ہے۔ روح کا سرچشمہ ہے آسمان جو سعادت و برکت، خیر و خوبی اور بلندی سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی جسم اور روح کی کشمکش کا نام ہے، کبھی خواہشات کا غلبہ تو کبھی روح کا غلبہ۔ کبھی یہ جسم خواہش اور لذت و راحت کے دھارے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو کبھی روح حد تجاوز سے آگے بڑھ کر رہبانیت کی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس غلو میں انسان جسم کو اذیت دینے، نفس پر ظلم کرنے، ہمہ وقت فقر و فاقے کی روش اختیار کرتا ہے۔ نہ صرف اپنی ذاتی اور انفرادی بلکہ خاندانی اور معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے جنگلوں کی راہ لے لیتا ہے۔ عزیزو، جسم اور روح کا عدم توازن نہ صرف فرد کی اپنی ذات بلکہ پورے انسانی معاشرے کے لیے سخت مضرت اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ عزیزو، جسم کی طرح روح بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا روگ اس کا ایمان سے خالی ہونا ہے۔ اپنے خالق و مالک کا انکار، خود اپنے وجود کا انکار ہے۔ وہ ذات حق جس نے ہر شے کو وجود بخشا اور اس کو بالخصوص بنی آدم کے لیے مزین کیا، اس کا انکار یا اس کے ساتھ کسی اور کی شرکت انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ عزیزو، جس طرح متوازن غذا جسم کی صحت کے لیے لازم ہے، اسی طرح روح کی صحت کا مدار اللہ کی بندگی حق پر ہے، زندگی کے ایک ایسے نظام پر ہے جو بندگی شعار ہو، حق شناس ہو۔ روزہ ایمان کی پختگی اور شرک سے حفاظت اور پرہیز کرنے کا گویا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ روزہ پورے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزے کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ بندہ مومن کو اپنی جسمانی اور مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ضرورت کا بھی پاس و لحاظ ہو۔ ظاہر ہے روح جو امر ربی ہے، اس کی غذا ہے کلام الہی، عرفان الہی اور اللہ سے تعلق خالص، کامل اطاعت، اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے اپنے ہر عمل کو خوب سے خوب تر بنانا۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی اسلامی تہذیب ہے اور یہی اصل نعمت ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ اور قرآن کریم کا نزول ہمیں اس نعمت کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ روزہ اور قرآن دونوں کا مقصد ہے کہ بندہ مومن میں تقوی و طہارت کی شان پیدا ہو۔ تقوی دراصل انسانی ہدایت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ قرآن انسانی ہدایت کی رہنمائی کا بے مثل صحیفہ ہے۔ یہی وہ منفرد کتاب ہے جو انسان کو ہر قسم کی گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اس کی قلب و ذہن کی تطہیر کر کے اس میں یکسر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ عزیزو، روزہ اہل ایمان کی ہمہ جہت تربیت کا نام ہے۔ اس کے ذریعے اہل ایمان کو اپنا احتساب کرنے اور اپنے قلب و ضمیر کو ٹٹولنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مسلسل 1 ماہ تک اہل ایمان کو روزانہ یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ زندگی محض کھانے پینے اور لذت اندوزی اور راحت طلبی کا نام نہیں۔ روزے کے ذریعے فطرت انسانی کو ایک متعین وقت تک کے لیے جس قدر وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے کھانے پینے اور لذت و آرام سے روکنا مقصود ہے۔ نہ صرف حرام چیزوں سے روکنا بلکہ ان چیزوں سے بھی روکنا جو خالصتاً حلال ہیں اور حلال اور جائز کمائی سے حاصل کی گئی ہیں۔ جب ان سے بھی روک دیا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزے دار ناپاک چیزوں سے نہ روکے؟ روزے کی حکمت یہی ہے کہ انسان حرام اور ناپاک چیزوں سے یکسر باز رہے، اسے کچھ بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو، فقر و فاقہ زدہ لوگوں سے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ بھی پیدا ہو، حسن سلوک، ایثار و قربانی کے جذبات بھی فروغ پائیں، لذت اندوزی کے جذبات میں بھی ضبط نفس اور طہارت و پاکیزگی پیدا ہو،
وہ صبر و استقامت پر کاربند ہو، وہ کسی حال میں بھی ضابطۂ اخلاق اور احکام الہی سے نہ ہٹے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ نام ہے خود احتسابی اور ضبط نفس کا۔ اس کے ذریعے اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ مومن نے اپنی نفسانی خواہشات پر کس قدر قابو حاصل کیا۔ عزیزو، روزہ ہمیں اس احتساب کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے برائیوں سے بچنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کس قدر کوشش کی۔ تمام حرام کاموں، غلط کاموں، نازیبا کاموں، حرام روزی حاصل کرنے یا حرام کاموں میں خرچ کرنے یا بے ایمانی وغیرہ کرنے، غرور، تکبر، ظلم، زیادتی، بے ایمانی، ہیرا پھیری، دھوکہ فریب، لالچ، طمع، بغض، کینہ، کپٹ، جھوٹ، غیبت، بیجا بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد وغیرہ کے یہ جراثیم سے ہم نے کس درجہ نجات حاصل کی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان و احتساب کے ذریعے جذبے کے ساتھ رکھا جائے۔ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور کتنے عبادت گزار ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام شب میں محض جگہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عزیزو، ایمان اور احتساب کا جذبہ ہی روزے میں تقوی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ جو روزہ اہل ایمان میں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا پاس و لحاظ اور باشعور زندگی اور محتاط زندگی نہ پیدا کرے، وہ روزہ نہیں۔ اگر پورا ماہ رمضان ہی اسی طرح گزر جائے کہ ہم اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار نہ بن سکیں تو یہ بڑی بے توفیقی اور بے نصیبی کی بات ہوگی۔ اسی شدت احساس کا ذکر اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی وہ مغفرت کا اہل نہ بن سکا۔ عزیزو، روزے کی حقیقی روح یہی ہے کہ روزے دار ہر اس چیز سے بچ جائے، اپنے آپ کو روک لے جو روزے کے مقاصد اور روزے کی غایت کے منافی ہے، روزے کی حکمتوں اور اخلاقی اور روحانی مقاصد کے لیے مضر ہے۔ عزیزو، یہ ماہ مبارک روزے کے ذریعے محض برائیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے۔ روزہ صرف باز رہنے یا ترک طعام اور ترک لذت کا ہی نام نہیں، روزہ نیکیوں میں اضافے اور حصول خیر کا بھی ذریعہ ہے۔ روزہ غیر رمضان کے مقابلے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی بخش بھی کراتا ہے۔ رمضان المبارک میں 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کے علاوہ نوافل اور سنت اور تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ تراویح کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت کا سامان اور قیام اللیل کی عبادت کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کے زنگ کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ اسلام نے عزیزو روزے کو سحری اور افطار کی برکتوں سے بھی مزین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری امت محمدی کی شان امتیاز ہے۔ فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ عزیزو، افطار سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ 3 آدمیوں کی دعا فرمایا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جسے اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ سحر اور افطار امت مسلم کا شعار ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، بندے مومن کو وہ ہر غلو سے پاک رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ عزیزو، انسانی اصلاح و تربیت کا یہ عمل کسی مجبوری یا جبر کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر پروان چڑھتا ہے۔ روزہ کسی مجبوری کا نام نہیں، نہ کسی سماجی رسم کا، نہ ہی محض سوسائٹی کا ساتھ دینے اور اس کے طنز و ملامت سے بچنے کی خاطر کیے جانے والا کوئی عمل ہے۔ روزہ محض ماحول کے اثر سے متاثر ہو کر کسی مادی غایت یا طبی اور ظاہری فائدے کے حصول کے لیے بھی نہیں رکھا جاتا۔ اسی لیے
روزے کے لیے نیت کو فرض کیا گیا۔ دیگر عبادات کے مقابلے میں روزے کو مطلقاً ایک مخفی چھپی ہوئی عبادت رکھا گیا۔ روزہ صرف بندی اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق کا آئینہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دیتا ہوں۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ عزیزو، اہل ایمان کی ہمہ جہت تربیت کا یہ مہینہ رمضان المبارک، جسے روزہ اور قرآن کے ساتھ مخصوص کیا گیا، ہر سال ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی اصلاح و تربیت کے اثرات بقیہ مہینوں، پورے سال اور تا حیات اپنی بہار دکھائیں اور ایک ایسا مثالی معاشرہ فروغ پائے، ایسی شخصیت فروغ پائے جو پوری انسانیت کے لیے فلاح و خیر، امن و عافیت اور سعادت و برکت کا موجب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔